میرے والد اسکول ٹیچر تھے اور والدہ اپنے گھر میں محلے کی بچیوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کرتی تھیں۔ میٹرک کے بعد ہمارے چھوٹے سے شہر میں کالج نہ تھا، مجبوراً آگے تعلیم نہ جاری رکھ سکی۔ گھر کی یکسانیت سے تنگ آ کر ٹیچنگ کرنے کی خواہش کا والد صاحب سے اظہار کیا تو انہوں نے اپنے علاقے کے سب سے بااثر زمیندار سے بات کی۔ ان کا یہاں سیاست میں بہت اثر رسوخ تھا اور یہاں کسی ملازمت کے حصول کے لیے ان کی سفارش کے بنا کام نہ ہوتا تھا۔ جمال صاحب ابو کے ٹیچر ہونے کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ ابو کو پورا یقین تھا کہ وہ سفارش کریں گے تو مجھے ملازمت مل جائے گی۔ میں جب پہلی بار والد صاحب کے ساتھ درخواست دینے جمال صاحب کے گھر گئی تو میں ان کے بڑے سے گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا گھر بہت زیادہ بڑا تھا۔ ایک بزرگ خاتون مجھے اور ابو کو اندر لے کر گئیں۔ گھر میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن ان کے گھر کی کوئی عورت مجھ کو نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد جمال صاحب اندر آئے۔ ان کی حسین صورت پر بڑی خوبصورت مونچھیں ان کی شخصیت کو مزید روبدار بنا رہی تھیں۔ وہ کوئی بوڑھے یا عمر رسیدہ شخص نہ تھے، صحت مند اور جوان سال آدمی تھے جن کے چہرے سے خون کی سرخی گلاب کی مانند چھلک رہی تھی۔ وہ بہت خوش لباس اور مہذب تھے۔ ہال میں ان کے داخل ہوتے ہی خوشبو کا جھونکا سا اندر آیا اور سارا ہال مہک اٹھا۔ یہ ایک ایسا رومانوی ماحول تھا کہ جس نے مجھے پہلی سانس میں ہی مسحور کر دیا تھا۔ میں حیرت بھری نظروں سے اس شہزادے نما آدمی کو دیکھتی رہی جن کو یہاں سب لوگ بڑے صاحب کہتے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بار گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور والد صاحب سے میری نوکری کی درخواست لے لی اور اطمینان سے کہہ دیا، ماسٹر صاحب بے فکر رہیں، آپ کی بچی کو ملازمت مل جائے گی۔ وہ 2 منٹ بمشکل بیٹھے اور پھر چلے گئے، لیکن اتنے تھوڑے وقت کے باوجود ان کا ملازم چائے کی ٹرے لے کر آ گیا تھا۔ اس نے پرتکلف ٹرے ہمارے آگے رکھ دی جس میں چائے کے علاوہ کھانے کی بہت سی چیزیں تھیں۔ چائے پینے کے بعد ابو نے ملازم سے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس نے ہم کو گیٹ تک پہنچا دیا، پھر ڈرائیور سے کہا کہ ان مہمانوں کو گھر تک پہنچا کر آؤ۔ جاتے ہوئے غالباً جمال صاحب نے اپنے ملازموں کو اس بات کی تاکید کی تھی۔ گھر آتے ہوئے میں جمال صاحب کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس دن میں جمال صاحب کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ سب سے بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ انہوں نے میری ملازمت کا یقین دلایا تھا۔ کچھ دن بعد ابو نے بتایا، بڑے صاحب نے بلوایا تھا، تمہاری نوکری کے آرڈر ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر کے پاس جو گرلز اسکول ہے اس میں لیڈی ٹیچر کی جگہ خالی تھی، وہاں تمہاری نوکری انہوں نے لگوا دی۔ اتنی جلد نوکری کی خوشخبری سن کر میں پھولی نہ سما رہی تھی۔ جمال صاحب کی جادو بھری شخصیت کے جوہر اب کھلے تھے۔ علاقے کے لوگ یوں ہی ان کے گن نہیں گاتے تھے۔ ہمارے علاقے سے یہ اسکول 30 کلومیٹر دور تھا۔ ایک مخصوص ویگن اساتذہ کو لاتی اور چھٹی کے وقت واپس لے جاتی تھی۔ میں بھی اس میں آنے جانے لگی۔ اسکول کی ویگن جمال صاحب کی ملکیت تھی۔ والد صاحب ایک چھوٹے سے شہر کے شریف استاد تھے جن کی سبھی عزت کرتے تھے۔ میں گاؤں کے اسکول پڑھانے جانے لگی تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ایک روز جب میں اور دیگر ٹیچر اسکول میں اپنی کلاسز میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، جمال صاحب اسکول کے معائنے پر آ گئے۔ سب ان کی آمد سے بے خبر تھے۔ میری کلاس میں جمال صاحب آئے مجھے پتہ نہ چلا۔ میری نظر ان پر پڑتے ہی میں نے چادر سے نقاب کر لیا۔ انہوں نے گہری نگاہ میرے چہرے پر ڈالی۔ بنا کوئی بات کیے وہ دوسری کلاس کی طرف چلے گئے۔ اگلی صبح میں اسکول گئی تو سوچا بھی نہ تھا میری زندگی یوں بدل جائے گی۔ جمال صاحب ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ ابو ان کے گھر آنے پر حیران تھے۔ ابو سے مختصر سی ملاقات کے بعد جمال صاحب نے جو بات کی وہ بات ابو سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ علاقے کے سب سے بااثر ہستی ایک روز سوالی بن کر ان کے گھر آ جائیں گے۔ ابو نے یہ بات امی کو بتائی تو امی بھی حیرت زدہ تھیں۔ میں اسکول سے آئی تو خلاف توقع امی نے میرا ماتھا چوما۔ امی میری حیرانی دیکھ کر خود ہی بتانے لگی، میری شہزادی سردار کے گھر کی رانی بنے گی۔ میں حیرت سے امی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امی کو کیا ہو گیا؟ مجھے اس لمحے ایسا لگا امی پاگل ہو گئی ہیں۔ ابو نے جب مجھے اس بات کا بتایا تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ اگلے دن میں اسکول جانے کے لیے وین میں بیٹھی تھی کہ رستے میں جمال صاحب کی گاڑی کے ڈرائیور نے ہماری وین رکوا لی۔ وین رکتے ہی ڈرائیور نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، مہنور بی بی کو جمال صاحب بلا رہے ہیں۔ اپنا نام سنتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا
میرے دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ میں اپنی سیٹ پر مضبوطی سے بیٹھی تھی۔ وین کے ڈرائیور نے آواز لگائی، مہنور بی بی جلدی اترو، گاڑی آگے نہیں جائے گی۔ مجبوراً گاڑی سے اترنا پڑا۔ میں جمال صاحب کی گاڑی کی جانب جیسے ہی گئی، وین ڈرائیور نے گاڑی اسکول کی جانب بڑھا دی۔ میرے پاؤں منو بھاری ہو گئے تھے۔ جمال صاحب کی گاڑی کی جانب اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ میری گاڑی کے پاس پہنچنے سے پہلے ڈرائیور کو جمال صاحب نے روانہ کر دیا۔ میرے لیے جمال صاحب نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں گاڑی کے اندر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر بھی میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ جمال صاحب گاڑی آگے بڑھاتے ہی مجھ سے مخاطب ہوئے، مہنور، تمہاری آنکھوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اب تم میری عزت ہو، کل سے اس معمولی نوکری پر مت جانا۔ اور انہوں نے مجھے میرے گھر کے پاس اتار دیا۔ میں نے ماں کو بتایا تو امی بھی خاموش ہو گئیں، کیونکہ میں اب والدین کے گھر جمال صاحب کی امانت تھی۔ میری شادی کے لیے جمال صاحب نے ہر چیز بہت قیمتی خریدی، اور میں جب جمال صاحب کی دلہن بنی تو سہیلیاں میری قسمت پر رشک کرنے لگیں۔ مجھے جمال صاحب نے سونے میں پیلا کر دیا۔ ان کی حویلی کی ہر چیز بہت قیمتی تھی۔ گھر میں ان گنت نوکر کی پوری فوج تھی، اور بہت قیمتی گاڑیاں احاطے میں موجود رہتی تھیں۔ جب میں دلہن بن کر جمال صاحب کے گھر پہنچی، مجھے دیکھنے ساری بستی کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے حسن کی تعریف کر رہی تھیں۔ میں اپنی قسمت پر بہت نازا تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میری زندگی میں وہ آزمائشیں آنے والی ہیں جن کی کوئی بھی لڑکی اپنے شریک حیات کے متعلق نہیں سوچ سکتی۔ جمال صاحب کی بہنیں سب مہمانوں کا استقبال خوش دلی سے کر رہی تھیں۔ شہر اور گاؤں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں عورت کا اپنی مرضی سے گھر کے باہر قدم رکھنا ناممکن تھا۔ کسی سے ملنا جلنا یا کہیں آنا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بستی کی عورتیں ہمارے گھر آ سکتی تھیں، لیکن ہم ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے تھے۔ عورت گھر سے باہر نہیں جھانک سکتی تھی۔ جھانکنا تو دور، سردار کے گھر کی عورتوں کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ ہر بات پر پابندی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں اب میرا جی گھبرانے لگا۔ جمال صاحب نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا۔ نوکرانیاں ہر دم میرے حکم کی منتظر رہتیں۔ رفتہ رفتہ شوہر کی محبت میرے دل میں گھر بنانے لگی، اور میں نے ان کی حویلی کو ایک خوبصورت جنت بنا لیا۔ اب اس جنت میں میری حکمرانی تھی۔ ان کی والہانہ محبت نے میرے سوئے ہوئے معصوم جذبوں کو محبت سے آشنا کیا تھا۔ اب میں پوری طرح ان کی محبت میں کھو چکی تھی۔ میں ان کے بنا جینے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ جمال صاحب میری ہر خوشی کا خیال رکھتے، لیکن پابندی کی زنجیریں گاؤں کی حدود میں بے حد سخت تھیں۔ یہاں تک کہ گھر پر شہر سے کوئی سہیلی بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ اجنبیوں کی طرح میکے والے ڈرتے ڈرتے تھوڑی دیر کے لیے آتے، اور جب میں کہتی کہ امی ابو سے ملنا ہے تو جمال صاحب گاڑی خود ڈرائیو کر کر لے جاتے۔ ہم امی کے گھر 2-3 گھنٹوں سے زیادہ نہ بیٹھتے اور واپس آ جاتے۔ چھوٹی بہن کی شادی پر مجھے والدین کے گھر ایک دن رہنے کی اجازت نہ ملی۔ لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی قیدی ہوں جس کے فرار ہو جانے کا ان کو ڈر ہے۔ اب میں زندگی اور زندہ لوگوں سے ہی کٹ کر رہ گئی تھی، لیکن یہ پابندیاں اس وجہ سے قبول کی تھیں کہ جمال صاحب مجھ کو اپنی محبت کا یقین دلاتے رہتے تھے، اور میں بھی ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے حارب سے نوازا۔ میں حارب کو پا کر بہت خوش تھی۔ جمال بھی حارب کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے، لیکن ندا کی پیدائش کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میری صورت میں پہلے والی کشش نہ رہی، تو جمال اپنا زیادہ وقت باہر گزارنے لگے۔ میں نے محسوس کیا، مگر چپ رہی، کہ بچے چھوٹے تھے اور میں ان میں الجھی ہوئی تھی۔ اب وہ اس قدر مجھ سے لا تعلق ہو گئے کہ میں کسی بات میں بول نہ سکتی تھی۔ میں نے ایک پرانے نوکر سے پوچھا، تب اس نے میرے بچوں پر ترس کھا کر بتا دیا کہ جمال صاحب شہر کی ایک کم لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس کو لے کر بڑے شہروں میں جاتے اور شاپنگ کراتے ہیں۔ میں نے یہ سنا تو جمال سے پوچھ لیا، آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا، تم اپنی جگہ ہو، سلیقے سے بچے سنبھالتی رہو، میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ مرد گھر سے باہر 1000 کھیل کھیلتے ہیں، عورت کی کیا مجال جو مرد کی باہر کی زندگی میں دخل دے۔ تمہیں میری بیوی بن کر رہنا ہے تو آج کے بعد اس بات کو زبان پر مت لانا۔ یہ کہہ کر جب وہ گئے تو 4 دن تک گھر نہ لوٹے۔ میں چپ کے روتی رہی۔ ایک روز جمال گھر آئے تو ان سے کہہ دیا، اگر میں آپ کے دل سے اتر گئی ہوں تو مجھے میرے والد صاحب کے گھر پہنچا دیں۔
फिर बेशक आप दूसरी शादी कर लें, शिकवा ना होगा। उन्होंने तहम्मुल से मेरी बात सुन ली, मगर कोई जवाब ना दिया। अगले दिन मुझसे कहने लगे, महानूर चलो तुमको घुमा फिरा लाता हूँ। काफ़ी दिन बाद घर से बाहर ले जाने का कहा तो मैं खुश हो गई। सोचा इस घुटन से थोड़ी देर के लिए तो निजात मिलेगी। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को नहला धुलाकर तैयार किया, फिर खुद भी तैयार हो गई तो वो हमको शहर ले आए। जब मेरे वालिदैन का घर करीब आया तो कहने लगे, क्या अम्मी अब्बा से मिलोगी? बहुत दिन से मैके नहीं आई हो। गाड़ी इनके दरवाजे पर रोक कर बोले, महानूर तुम जाकर अपने घर वालों से मिल लो, तब तक मैं बच्चों को पार्क की सैर करा कर लाता हूँ। अम्मी से मिलने की खुशी में जल्दी से कार से उतरकर घर के अंदर चली गई। शाम हो गई तो जमाल मुझे वापस लेने नहीं आए। मेरा बच्चों की याद में रो रो कर बुरा हाल हो गया। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, अम्मी अब्बू मुझे समझाते कि बच्चे छोटे हैं, वो कहाँ जाएंगे। सब्र करो, सब्र कैसे करती कोई माँ बच्चों से दूर होने पर कहाँ तक सब्र कर सकती है। बिलाखिर अब्बा गांव गए, मालूम हुआ कि जमाल ने दूसरी शादी कर ली है। अब्बू ने मुझे बता दिया कि जमाल दूसरी शादी कर चुका है, तुम्हारे बच्चे इसकी बहन के पास हैं। मैंने दिल में ठान ली कि खामोश ना रहूँगी, एहतिजाज ज़रूर करूँगी, क्योंकि इस घुटन ज़दा पाबंद ज़िंदगी को इसकी मोहब्बत की खातिर कबूल किया था। जब मोहब्बत का वो रिश्ता ही बाकी ना रहा तो फिर वहाँ रहना या जिंदा कब्र में दफन हो जाना एक सा था। 2 माह सख्त अजियत में गुजरे। एक रोज़ जमाल तशरीफ़ ले आए, लेकिन बच्चे साथ ना थे। मैंने बेताबी से सवाल किया, बच्चे क्यों नहीं लाए? तुम चल तो रही हो बच्चों के पास, तुमको लेने आया हूँ। मेरे दूसरे घर में बच्चों के साथ रहना होगा। क्यों, क्या आपकी हवेली में हमारी सौतन का सामान सज गया है? हाँ, समझ लो ऐसा ही है। ये खुली तौहीन थी एक बावफा ताबेदार बीवी और इसके बच्चों की माँ की। मैंने साफ कह दिया, जो मेरा घर है मैं इसी में रहूँगी जहाँ पहले रहती थी, और बच्चे भी मेरे साथ ही रहेंगे, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। बस मेरे बच्चे यहाँ पहुँचा दीजिए। एक बार और सोच लो, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा ना हो कि अपनी ज़िद की वजह से हम सबसे दूर हो जाओ। दूर तो हो चुकी हूँ, अब कितनी दूरी और बाकी रह गई है। ठीक है, उन्होंने कोई मिन्नत ना की, समझाने को एक लफ्ज़ भी ना कहा। वो चले गए और दोबारा नहीं आए। फिर मैं बच्चों के लिए तड़पने लगी। दिन रात बिन बच्चों की याद में तड़पती थी, मगर उधर से मौत के सन्नाटे जैसे खामोशी थी। जब किसी सूरत चैन ना मिला तो वालिद साहब ने मेरे मामू से मशवरा किया, जो शहर में रहते थे और वकील थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट में अपील करते हैं, ताकि वो बच्चों को माँ से दूर ना रखे। इतने छोटे बच्चे कानूनन माँ से दूर नहीं रह सकते। अब्बा मामू के कहने में आ गए और कोर्ट से बच्चों की खातिर रुजू कर लिया। पहले नोटिस ही जमाल को मिले थे कि उन्होंने तलाक भिजवा दी। अब मैं अफसोस करती कि काश ये कदम ना उठाती तो जमाल किसी दिन ज़रूर मुझे ले जाते। जल्दबाजी में मैंने अपना भरम गंवा दिया। जानती ना थी कि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में पाया जाता है। आम जिंदगी में औरत कब आसानी से अपने हक की जंग जीत सकती है। जब मुझे बच्चों की जुदाई में रो रो कर दौरे पड़ने लगे तो मामू ने अदालत में बाकायदा जमाल पर बच्चों के हुसूल की खातिर मेरी तरफ से केस दायर कर दिया। मुकदमा चल रहा था कि एक रोज़ वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चल बसे। अब हमारी किफ़ालत करने वाला भी कोई न रहा और केस हारने की यही एक बड़ी बुनियाद बनी। मेरा बेटा जो 7 बरस का हो गया था और मेरी उम्मीदों का मरकज़ था। इसकी भोली भाली सूरत मेरे लिए खुशियों का बाइस थी। कैसे उसे भुलाती। वो रोज़ रोज़े क़यामत था जब अदालत ने फैसला दिया कि जमाल ही अपने बेटे हारिब को रखने का हकदार है। हारिब की माँ मुतल्लिका है और वो मुलाजमत नहीं करती, जबकि बच्चों का बाप एक खुशहाल ज़मींदार और मुआशरे का बाइज़्ज़त शहरी है। वो अपने बेटे की किफ़ालत न सिर्फ अच्छे तरीके से कर सकता है, बल्कि इसको अपनी उम्दा हैसियत के मुताबिक आला तालीमी इदारों में पढ़ा सकता है। बाप के पास बेटे का मुस्तकबिल महफूज है। गरीब माँ बेटी की भी गुर्बत के बाइस किफ़ालत नहीं कर सकती थी। अलबत्ता बेटी थोड़े अरसे के लिए माँ के पास रह सकती थी। इस दौरान बाप इनका खर्चा देने का पाबंद था। मैं हारिब की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकती थी। मामू से कहा कि जब तक हारिब साथ ना होगा मैं बच्चियों को ना लूँगी। आप कुछ करें। अभी फैसले की सिर्फ कॉपी ही मिली थी और अमल दरामद होना बाकी था कि एक रोज़ जमाल की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। वो गाड़ी में बैठे रहे,
جبکہ خادمہ میری بیٹی کو گھر کے اندر لے آئی اور کہا ان کو آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ اور حارب کہاں ہے؟ اس سوال کا خادمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں رونے لگی اور اس کے کندھے ہلا کر بولی، بتاؤ حارب کہاں ہے، اسے کیوں ملانے نہیں لائی؟ جبکہ عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ میرے بیٹے کو ملوانے کے پابند ہیں۔ مجھے روتا دیکھ کر اس نے کہا، تمہارا بیٹا حارب اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جمال صاحب کا جائیداد کے بٹوارے پر جھگڑا ہوا تھا۔ ان کی بہن اپنے حصے کے جائیداد میں سے چھوٹے بھائی کو آدھی وراثت لکھوانا چاہتی تھیں، جبکہ جمال صاحب اس کے حق میں نہ تھے۔ اسی جھگڑے کی وجہ سے وہ بچوں کو پھوپھی کے گھر سے لے آئے اور سوتیلی ماں کے سپرد کر دیا، لیکن اس نے بچوں کا خیال نہ کیا۔ حارب کو بخار تھا، چھوٹی بیوی نے بخار میں سے نہلا دیا۔ وہ بولی، نہلانے سے بخار اتر جائے گا، لیکن بخار نے کیا اترنا تھا، وہ اور تیز ہو گیا۔ سخت سردی تھی، اس معصوم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ امی نے خادمہ کو باہر گاڑی تک پہنچا دیا۔ جمال صاحب بیٹی کو ہمارے سپرد کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی ہمارے دروازے پر نہیں آئے۔ البتہ ان کی بہن 1 ماہ میں 2 بار باقاعدگی سے آتی تھیں۔ ان سے ملنے کے لیے انہیں میری بچی سے بہت محبت تھی۔ انہی کی زبانی پتہ چلا کہ جمال صاحب کی دوسری بیوی کے طور طریقے اچھے نہیں تھے۔ میرے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ ان کا بالکل خیال نہ کرتی تھیں۔ جمال صاحب اس سے خفا رہنے لگے اور جب حارب کی موت ہو گئی تو انہوں نے اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا اور دوسری بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ اب پچھتاتے تھے کہ ناحق ماہنور کو گھر سے نکالا اور بچوں کو درد جدائی میں تڑپایا۔ میں بد نصیب آج بھی اپنے خالق سے فریاد کرتی ہوں کہ میرا کیا قصور تھا۔ اپنے معصوم لخت جگر کی آخری بار صورت بھی نہ دیکھ سکی۔ وہ مرد تھے، ان کو 4 شادیوں کا حق ہمارے دین نے دیا تھا۔ میں اگر اس وقت ان کی خوشی کے لیے صبر کر جاتی، زندگی کی اتنی آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑتا اور میرا لخت جگر بھی نہ مرتا۔